أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. میرا یہاں آنے کا مقصد دراصل تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی دعوت دینا ہی تھا. وہ دعوت چاہے میں دیتا چاہے میرے رفیق اقبال چشتی صاحب نے دی، بات ایک ہی ہے. میں نے انہیں کہا کہ میری طرف سے دعوت آپ دے دیں، کیونکہ ان کا مزاج اور میرا مزاج کافی ملتا جلتا ہے. الحمدللہ ان کے مزاج میں ایک مولائیت کا پہلو ایسا ہے جو انہیں تمام علماء میں انتہائی ممتاز کر دیتا ہے. کئی علماء ایسے بھی ہیں جو ہیں تو علماء لیکن ناسبی ہیں، خارجی ہیں، لیکن الحمدللہ کہ یہ عالم دین بھی ہیں اور مولائی قسم کے عالم دین ہیں. اور اکثر و بیشتر جن محافل میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو ان کے منتظمین سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اقبال چشتی صاحب کو بلائیں تو میں آؤں گا، کیونکہ ناسبی قسم کے علماء کو برداشت کرنا میرے اعصاب میں اتنی قوت نہیں کہ ناسبیوں خارجیوں کو برداشت کیا جائے. الحمدللہ ان کا عقیدہ وہی ہے جو میرے آباء و اجداد کا عقیدہ تھا. ان کا ذوق بھی وہی ہے جو میرے آباء و اجداد کا ذوق تھا. مسلکن ہم سنی حنفی ہیں اور اس سے آگے اپنے آپ کو کسی صورت تقسیم نہیں کرتے. اس سے آگے ہم کسی صورت اپنے آپ کو تقسیم نہیں کرتے. میرے آباء و اجداد بالخصوص حضرت بابو جی علیہ رحمت، ان کے دور مبارکہ میں اکثر و بیشتر یہاں کوئی نہ کوئی ان کا مرید بیٹھا ہوگا، کئی مرید بیٹھے ہوں گے. اس دور میں علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب وہ تقریر کیا کرتے تھے اور 11ویں شیف پر ہر سال وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم مسلکن سنی حنفی ہیں، مشربن قادری چشتی نظامی ہیں. مشربن قادری چشتی نظامی اور مسلکن سنی حنفی، اس کے آگے اور کوئی چیز نہیں. اس دور میں بھی کچھ علماء تھے جو اپنے آپ کو بریلویت سے موسوم کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم بریلوی ہیں. اس وقت بھی میرے جد اعلیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہم سنی حنفی ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم رضوی نہیں ہیں، ہم سنی حنفی ہیں. اور جہاں تک مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق ہے تو وہ بھی سنی حنفی تھے. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بریلوی نہ لکھا، نہ ہی اپنے شاگردوں کو یہ تلقین کی کہ آپ اپنے مسلک کو میرے نام سے موسوم کریں. اس لیے اور بفرض محال اگر انہوں نے یہ تلقین کی بھی ہو تو ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. اس لیے اپنے آپ کو مسلکن سنی حنفی ہی کہیں
اپنی تعریف اس مسلک کے حوالے سے صرف اور صرف یہی رکھیں. یہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کا انتہائی اہم نقطہ ہے، پیغام ہے. اس لیے کسی جگہ بھی اپنے آپ کو اس سے آگے تقسیم نہ کریں. اور جہاں تک تعلق ہے ختم نبوت کا، تو ہم اس کاز پر بغیر اپنی سیاست چمکائے اس کاز پر اکٹھے ہیں، اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ میرے جد اعلیٰ نے اس دور کے علماء کو کھڑا کیا تھا. اسی موڑ پر، اسی جگہ پر، بغیر کسی سیاسی مفاد کے. حضور نبی علیہ السلام کا دین کامل ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ تخت پر بھی آئے، لیکن اسے تخت پر لے آنے کے لیے ہم یہ کوشش نہیں کر رہے کہ دراصل ہم خود تخت پر آ جائیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری یہ کوشش نہیں ہے کہ ہم خود تخت پر آ جائیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کا دین جو دین کامل ہے وہ تخت پر آئے، تخت تک نہ آئے، تخت پر آئے. لیکن اس تناظر میں ہم خود کسی تخت کے خواہاں نہیں ہیں. ہمارا تخت حضور کی چوکھٹ ہے. اس تخت کے برابر ہم کسی تخت کو نہیں سمجھتے. اس لیے جو علماء حضور کا دین تخت پر لانا چاہتے ہیں، ان علماء کی طرف غور سے دیکھیں اور غور کریں ان کے چہروں پر کہ کہیں یہ خود تو تخت پر نہیں آنا چاہتے، دین کو آڑ بنا کر خود تخت پر براجمان ہونا چاہتے ہیں. ایسے علماء سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور ختم نبوت کے حوالے سے ایک بات کہ ہم اس کاز پر کسی جگہ، کسی موڑ پہ، کسی شخصیت سے، کسی پارٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں. ہم محمدی المشرب ہیں، محمدی ہیں اور محمدی پارٹی کے ہیں. اور جہاں تک قادیانی اور مرزائیوں کا تعلق ہے، میں تو انہیں احمدی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. احمدی ایسے نہیں ہو سکتے. اس کا نام تھا غلام احمد. آپ اسے مرزائی کہیں جو اس غلام احمد کا ماننے والا ہو، چاہے اسے مجدد مانے، چاہے اسے نبی مانے، جو کچھ مانے اسے آپ مرزائی کہیں، قادیانی کہیں. جیسا کہ محمد بن عبد الوہاب یہ ایک گمراہ شخص تھا. اس کی جماعت کو علماء کہتے ہیں وہابی، حالانکہ اس کا ذاتی نام تھا محمد. ذاتی نام تھا محمد. کسی عالم دین نے اسے محمدی نہیں کہا. اس کی جماعت کو کسی عالم دین نے محمدی نہیں کہا، حالانکہ اس کا نام ذاتی تھا محمد. اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس جماعت کا انتساب کر دیا. کیوں؟ وجہ کیونکہ حضور کا ذاتی نام ہے محمد. ہمیں بحیثیت مسلمان شرم آتی ہے کہ ہم محمدی کہہ کر اس کی تذلیل کریں، اس کی تکذیب کریں، اس کی تفسیق کریں، اس کی تکفیر کریں. اسی طرح غلام احمد بے شک اس کا ذاتی نام تھا، لیکن مرزائی کہیں، قادیانی کہیں، کیونکہ قادیان شہر ہے، اس سے انتساب کریں. مرزائیت کے حوالے سے مرزائی کہہ دیں، اس کی قوم ہے کہہ دیں، لیکن حقیقت میں وہ احمد کا غلام نہیں تھا، وہ احمد کا غدار تھا، وہ اسلام کا غدار تھا. اس کی غداری کا صلہ اسے یہ دیں
کہ اس کی قوم کے ساتھ اس کا انتصاب کریں یا اس کے شہر کے ساتھ اس کا انتصاب کریں، حضور کے نام کے ساتھ اس کا انتصاب کسی صورت نہ کریں. اس کا حضور کے نام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حضور کی ذات سے کوئی تعلق نہیں. وہ اس دنیا کا بدترین کافر تھا، بدترین کافر تھا. اور آج بھی اس کے ہم نوا چاہے بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں، بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن دراصل جو بھی حکومتی اعلی کاروں میں اس کے ہم نوا ہیں، ان کے دلوں میں مرزائیت کے حوالے سے نرم گوشہ موجود ہے. اور جو بھی مرزائیت اور قادیانیت کے حوالے سے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے، آپ سمجھ لیں کہ دراصل یہ اندر سے قادیانی اور مرزائی ہے. اور پھر آپ سیاست سے، اپنی برادری کے رسم و رواج سے بالا تر ہو کے اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لیں، اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لیں کہ اب ہمیں برادری بیس پر، اپنے علاقائی بیس پر اس جماعت کی، اس پارٹی کی حمایت کرنی ہے یا نہیں. آپ کے دل کا مفتی کہے گا کسی صورت نہیں کرنی. کیوں کہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے غدار ہے اسلام کا. اب جس وقت آپ ختم نبوت کے حوالے سے وہاں آئیں گے، انشاءاللہ تعالی دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف سے آپ کو انتہائی اہم پیغام بھی ملے گا، اور آپ نے اپنے علاقے میں آ کے وہ پیغام عام بھی کرنا ہے. کیونکہ اس کے کچھ عرصہ بعد، غالباً 1-2 مہینے کے عرصہ بعد، اس کانفرنس کے 1-2 مہینے کے بعد قریب قریب یہ الیکشن بھی آ جائیں گے. اس لیے پھر ان سیاسیوں نے آپ کے دروں پر کتے بن کے حاضر ہونا ہے. کتے بن کر، کتے، یہ پلید کتے ہیں. ان کتوں نے آپ کے دروازوں پہ پھر آنا ہے. جس وقت یہ ووٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں. آپ ووٹ سوچ سمجھ کر دیں کہ ہم جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں وہ کل ہمیں اپنے یہ تو آپ کے دروازوں پہ آ جاتے ہیں منگتے بن کر، اور آپ پھر سب چیزیں بھول کر ان غداروں کو، ان کتوں کو ووٹیں دے دیتے ہیں. جس وقت یہی تخت پہ بیٹھتے ہیں، کسی سیٹ پہ پہنچتے ہیں، تو پھر آپ ان کے دروازوں تک نہیں پہنچ سکتے. پھر باڈی گارڈ ہوتے ہیں، پھر چوکیدار ہوتے ہیں، ان تک پہنچنا پھر ناممکن ہوتا ہے. آپ کتنے عرصے سے ووٹیں دے رہے ہیں؟ کتنی عمر آپ کی اسی کام میں ضائع ہو گئی؟ آپ کو ابھی تک تجربہ نہیں ہوا؟ آپ ابھی تک ان کے انداز کو نہیں سمجھ سکے، ان کی فکر کو نہیں سمجھ سکے؟ چاہے ووٹ مانگنے کے لیے کوئی سید ہی کیوں نہ آئے، آپ نے سب سے پہلے اس بات کا اطمینان کرنا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اس کا نظریہ کیا ہے، چاہے کوئی سید ہی کیوں نہ آئے. کیونکہ آج کل کے کئی نام نہاد سید جو حقیقی معنوں میں سید نہیں ہیں، وہ بھی قادیانیت کو پروان چڑھانے کے چکر میں، کیونکہ میں برطانیہ جاتا رہتا ہوں آگے پیچھے ملکوں میں، وہاں کئی نام نہاد سید بھی ہیں، اور ان قادیانیوں میں اکثر و بیشتر، میں نے ان کے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے، اکثر و بیشتر ان کے ماننے والے سادات بھی ہیں. ان کی سیادت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ یہ نسباً سید ہو کر اس غدار کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. دراصل یہ جو ہمارا کلمہ شریف ہے نا، یہ ہمارا ہے. انہوں نے ہم سے یہ ادھار لیا ہے. ان کے پاس اپنا کلمہ کوئی نہیں، اپنے پاس جو نبی رکھتے ہیں اس نبی کا کلمہ کوئی نہیں. وہ ایسے بے غیرت ہیں کہ کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتے ہیں اور بندہ ہمارے ہی نبی کے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہیں کہ نبی یہ ہے. ایسے غداروں سے بچیں اور بالکل اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو
صاف ستھرا رکھیں، شفاف رکھیں، اور آئندہ یہ عہد کر لیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ووٹ مانگنے کے لیے آئے، ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، اس سے یہ سوال کرنا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے تمہارا اور تمہاری پارٹی کا موقف کیا ہے۔ ذاتی اس کے موقف کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اس کی پارٹی کا موقف کیا ہے، جو اس کا قائد ہے اس کا موقف کیا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو اس میدان میں، اس محاذ پر تیار کرنا ہے، اور تیار ہو کر 28 ربیع الثانی 15 یا 16 جنوری آپ نے گولڑا شریف میں تشریف لانا ہے۔ مفتی صاحب نے آپ سے وعدہ لے لیا، مجھے وعدہ لینے کی ضرورت نہیں، لیکن میں پھر صرف اور صرف اطمینان قلب کے لیے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 28 ربیع الثانی 15 یا 16 جنوری آپ نے یہ جو پنڈال میں آدمی بیٹھے ہیں، فی الحال میرے مخاطبین میں صرف یہی ہیں، اس پنڈال کا چاہے یہ مستورات ہوں، یہ عورتیں ہوں یا یہ مرد ہوں، آپ بتائیں کہ کیا آپ ختم نبوت کے لیے 28 ربیع الثانی کو گولڑا شریف تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہاں آنا بھی قبول فرمائے اور وہاں جانا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔